الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، کوئی باقاعدہ بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ بیان کرنے کا ابھی مزید موقع ہے۔ اسکالرز نے ماشاءاللہ اپنے ٹاپکس پر خوبصورت گفتگو کی ہے، بس چند باتیں کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے سب مستحق ہیں کہ آج ہماری 19ویں جو ہے تزکیہ ورکشاپ ہے۔ اس سے پہلے 18 جو ہے وہ سیشن ہمارے تزکیہ ورکشاپ کے خوبصورتی کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور یہ 19ویں تزکیہ ورکشاپ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے اسکیجول کے مطابق اس کو قائم رکھا، جبکہ ہالیڈیز کی وجہ سے بہت سے احباب نے معذرت کی کہ ہم نے کہا نہیں، اسکیجول چلتا رہے گا، بلکہ بہت اچھا ہے کہ سال کا آخری دن اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی محنت میں لگے، تو ہمارا یہ سال کا اختتام ایک اچھے عنوان پر ہوگا، اور پھر یہ اختتام اگلے سال کی اچھی ابتدا بنے گا کہ ہم اپنے دلوں کو اس لیے بناتے اور سجاتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت کا چراغ اس میں سج جائے اور اللہ کی محبت میں ہمارے قلوب روشن ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے اپنے اسکیجول کے مطابق اس کو قائم رکھا الحمدللہ۔ اور جو لوگ ہالیڈیز پہ چلے گئے انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آن لائن انشاءاللہ شریک رہیں گے، اور یقیناً وہ شریک ہیں، اور جو احباب تشریف لائے ہیں قابل قدر ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے آنے کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 31 دسمبر سن 2023 ہے، گویا کہ سن 2023 کا آخری دن ہے، اور کل انشاءاللہ سن 2024 کا پہلا دن شروع ہو جائے گا، اور یہ ہماری جو ہے 19 سیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ 19 سیشن جو ہے وہ تمام امت مسلمہ جہاں جہاں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آسٹریلیا کے ساحلوں سے لے کر افریقہ کے جنگلوں تک، اور ایشیا اور کوہ ہمالیہ کے پہاڑیوں تک، ایسے ایسے ممالک اور شہروں میں لوگ سنتے ہیں کہ جب ہم سے رابطہ کرتے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یار دنیا کے اس کونے میں بھی بیٹھا یہ انسان ہمیں سن رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے کلمات خیر ہم سے کہلوائے کہ ان کو واقعی نفع پہنچے۔ اور باقی جیسا کہ امام حارث نے جو تذکرہ فرمایا مولانا سید فہد حسین کی والدہ ماجدہ کا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ ہے، اس لیے کہ ماں کی موت یہ بہت عظیم حادثہ ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ماں سے محبت کی ہو، ماں کے ساتھ ان کو قلبی تعلق اور انس ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جسٹ ماں باپ اس لیے کہ بھی ہمیں پالتے ہیں، اور جیسے کہ آج کی یوتھ، آج کا نوجوان امریکہ یورپ میں یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں پالیں، کیونکہ دے کالڈ اس، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، وہ ڈیڈنٹ گیو اینی ریکویسٹ، ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی، وہ یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں جب آپ نے ہمیں کال کی تھی لہذا آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ اس لطف اور محبت کو جانتے ہی نہیں کہ ماں سے محبت کیا چیز ہے، باپ کا احترام کیا چیز ہے۔ میں اس موضوع میں اس لیے جذباتی ہو جاتا ہوں کہ میں نے یہ لطف چکھا ہے، اور میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں اپنے ماں کا زیادہ دیوانہ ہوں یا میں اپنے باپ کا زیادہ دیوانہ ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے اتنی محبت کی ہے، اتنی الفت، کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ باپ سے محبت مجھے زیادہ کہ ماں سے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دونوں ماں باپ سے مجھے محبت و الفت کا کیا عالم تھا، اور کس طرح میں نے ان کی خدمت کی کوشش کی، اور ان سے میں نے دعائیں لیں،
انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج میں دین کا خادم ہوں اور دنیا میری خادم ہے۔ اللہ نے امریکہ یورپ میں بھی دنیا میرے قدموں میں لا کے ڈال دی، مجھے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور کبھی بھی نہیں کرنی پڑی، اس لیے کہ ماں باپ کی محبت کا راز ہی عجیب ہے۔ اس راز میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ رکھا ہے۔ سورہ بقرہ جس بنیاد پر نازل ہوئی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس بقرہ کو بقرہ نام کیوں رکھا گیا۔ یہ وہی ایک ماں باپ کا فرما بردار بچہ تھا جس کے پاس وہ گائے تھی، وہ بقرہ تھی، اور وہ پورا قصہ ہے، وہ قصے کو سنانے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ رشتہ ماں باپ کا ایسا ہے کہ جن کو نصیب ہے وہ اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں۔ آج ان کو اندازہ نہیں ہو رہا، یہی وہ رشتہ ہے کہ جس سے تمہیں مخلص دعائیں مل سکتی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے جہاں سے تمہیں ایسی مخلص دعائیں ملیں جو اللہ کے دربار میں قبولیت کے بغیر لوٹتی ہی نہیں ہیں، وہاں سے منظوری کروا کے ہی لوٹتی ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت جی اپنے بیٹے عیس سے کہا تھا کہ مجھے کباب، بھونے ہوئے کباب کھلاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ نابینا باپ ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، تو اپنے بیٹے عیس سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ عیس اور یعقوب دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ عیس پہلے پیدا ہوئے، اس کے بعد یعقوب پیدا ہوئے۔ یعقوب کو یعقوب کہتے ہیں اس لیے کہ عقب کہتے بعد میں آنے والے کو، تو پیدا ہونے میں بعد میں یعقوب آئے۔ تو جب عیس نے یہ سنا تو وہ شکاری آدمی تھا، فوراً جنگل میں چلا گیا شکار کرنے۔ ماں نے یہ بات سن لی، ماں کو زیادہ تعلق تھا یعقوب کے ساتھ، یعقوب ذرا کمزور تھے، وہ ذرا مضبوط تھا، شکاری آدمی تھا، یہ دوسرا بھائی کمزور تھا بیچارہ۔ تو ماں نے سوچا یہ دعا میں یعقوب کے لیے کیوں نہ کرا لوں، وقت کا پیغمبر کوئی خاص دعا کرنے لگا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کی جب آپ خدمت کرتے ہیں، خدمت کے نتیجے میں جب دعا دیتے ہیں اس دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو ماں باپ ہر وقت اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور بچے اسی پر خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں، ماں باپ دعا کر رہے ہیں، دعا ہوتی ہے یقیناً، لیکن یہ وہ دعا جو خدمت اور سے ان کو راحت جب پہنچتی ہے، وہ جو دعا ہے وہ ہے اصل۔ حضرت یعقوب نے بھی یہی کہا۔ ادھر جو ہے حضرت یعقوب کی والدہ نے کیا کیا کہ یعقوب سے کہا کہ جاؤ بیک یارڈ میں بکری ہے، اس بکری کو ذبح کر کے جلدی سے کباب تیار کر کے ابا کو کھلاؤ، ابا سے میں دعا کرواتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ بیچارے جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے جلدی بکری ذبح کی، کباب تیار کر کے آگے رکھ دیے۔ اب نابینا پیغمبر انہوں نے کباب کھائے، جھومے، لطف آیا۔ یہ کہا تو اس کے بعد ماں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا بیٹے سے کہ کباب کھلاؤ، دعا کروں گا، تو اب دعا تو کر دیں اب اس کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی، یا اللہ اس کی نسلوں میں پیغمبر پیدا فرما۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے، ان کی آگے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل میں پھر کتنے پیغمبر آئے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں 10 پیغمبروں کے علاوہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے۔ 1,24,000 کم و بیش میں سے 10 کو مائنس کر دیں جو بنی اسرائیل نہیں ہیں، جن میں آدم ہیں، شیس ہیں، نوح ہیں، صالح ہیں، ہود ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، شعیب ہیں، ایوب ہیں۔ یہ پیغمبر جو بنی اسرائیل نہیں، باقی سارے بنی اسرائیل میں۔ ایسی دعا لگی، ایسی دعا لگی۔ تو یہ ماں باپ کی یہ دعا جو خدمت سے راحت کے نتیجے میں ملتی ہے، اس دعا کو ڈھونڈا کرو۔ یہ دعا ملی۔ اب ادھر سے عیس پہنچ گئے کباب لے کر کہ ابا کھائیے، ابا نے کہا ابھی کھلائے تو دیے، میں نے کھا تو لیے۔ اب وہ سمجھ گیا لو بھئی یہ ایک چکر ہو گیا۔ اب وہ نے جناب لے کے جب وہ ڈنڈا جو یعقوب کے پیچھے کہ یہ تو نے یہ کیا چال بازی کی، تو نے ابا سے کو کھلا بھی دیے کباب، دعا بھی لے لی۔ وہ بھاگے پیچھے، جیسے پیچھے بھاگے تو آگے آگے، پیچھے پیچھے، ان کے جان کے دشمن ہوئے کہ ابا سے دعا اس نے لے لی ہے۔ اماں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو حقیقت حال پتہ چلی کہ وہ تو عیس تھا جس کو میں نے کہا تھا وہ گیا ہوا تھا، یہ تو یعقوب نے کھلا کے دعا لے لی۔
تو عیس سے کہا کہ بیٹا سن، میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو اس بھائی کو چھوڑ، اس کے لیے میں دعا کر دی، وہ تو قبول ہو گئی ہے. کہ میں نے بتایا کہ باپ ماں کی دعا بغیر قبولیت کے واپس لوٹتی نہیں ہے، قبولیت لے کے ہی آتی، وہ تو ہو گئی قبول. اب تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی اولادوں کی اولادوں کو، نسلوں کی نسلوں کو آباد فرما. تو اجمی جتنے اجمی، یہ جتنے عجم ہیں، یہ سارے کے سارے عجم حضرت عیس کی اولاد ہیں. اور عجم آپ کو پتہ ہے یہ بنی اسرائیل سے تعداد میں زیادہ ہے پوری کائنات میں، تو اولاد سب سے زیادہ حضرت عیس کی ہوئی، دعا وہ بھی قبول ہو گئی. لیکن پیغمبری وہ حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر چلی. تو کہنے کا مقصد میں بتا یہ رہا ہوں کہ ماں باپ جن کے پاس ہیں، بس وہ سمجھ لیں یہ بڑے قیمتی اثاثے ہیں، اس کو نہ بھولیں. میں جو ہے وہ دنیا نہ کی چیز نہ ملنے پہ یا چھن جانے پہ کبھی روتا نہیں ہوں. بچپن سے عادت ہے، دنیا کو چیز نہیں ملی کوئی روتا نہیں، چھن گئی نہیں روتا، آج تک یہی مزاج. ہاں اللہ کی محبت کے، اللہ کے لیے ضرور روتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی روئے. اور ظاہر ہے کہ ماں باپ کی اس موت نے تو کہتا ہے کہ وہ رونے کے دریاؤں کے بند توڑ دیے. کیونکہ ہمارے والد کا انتقال 100 سال کے بعد ہوا تھا، 100 سال کی عمر تھی. اب 100 سال کی عمر میں آپ اندازہ کریں، ہم 6 بھائی 3 بہنیں، سب شادی، بہت سوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے ہو گئے، نواسے پوتے، اتنے سالوں تک موت دیکھی نہیں. اب آپ اندازہ کریں، اب وہ پہلی موت گھر کے اندر ہو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ موت ہوتی کیا ہے. اور پھر جو بڑے سے چھوٹے تک رویا ہے اس کی آپ کو پتہ ہی، تو فطرت کا تقاضا. پھر ہماری والدہ 11 مہینے میں ہماری والدہ چلی گئی، تو اس پر انسان جو ہم روئے. تو ابھی میں وہ ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا کسی نے، مولانا سید فہد حسین کا وہ چھوٹا سا کلپ ایسے کسی نے ویڈیو بنا لی. ان کا والدہ کا جنازہ پڑا ہے. ان کی والدہ سید زادی تھی، حسنی حسینی سید تھی، اللہ والی تھی، سیدہ سلطانہ. تو اب ان کا جنازہ پڑا ہے، تو ان کے سب عزیز و اقارب کے ساتھ یہ چاروں بیٹے بھی وہاں کھڑے ہیں. جنازہ اٹھانے کا وقت ہے، وہ کسی نے بنائی. اس میں سید فہد حسین بھی ہے، میرے عزیز داماد ہیں. جو ان کے چھوٹے بھائی سید زاہد حسین بھی وہیں ہیں، اور ان کے تیسرے چھوٹے بھائی سید طلحہ حسین بھی وہاں کھڑے ہیں، اور چوتھے سید حسن حسین بھی وہاں پر موجود ہیں. 4 بھائی اور باقی اور عزیز و اقارب ہیں. تو وہ جنازہ ہے. اب وہ عجیب نظارہ، اس نظارے کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ اس نظارے نے مجھے رلا دیا. کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے حوالے سے زیادہ سوچتا نہیں ہوں، ورنہ پھر یہ کہ رونے کا بند کھل جاتا، پھر رکنا مشکل ہوتا. میں اس سے زیادہ ان کے واقعات باتیں سوچتا نہیں، کیونکہ بہت سے دین کے کام کرنے لگے رہتے ہیں. اس لیے اماں کا تذکرہ، ابا کا تذکرہ، ان کے ساتھ رشتے تعلق واسطے بہت مجبوری میں کہیں بچوں سے شیئر کیا تو تذکرہ آیا، ورنہ پھر وہ کہتا ہے کہ رونے سے پھر انسان ٹھہر نہیں پاتا. ایسی شفقتیں اور محبتیں اور باتیں ہیں. اب یہ نظارہ جب میں نے دیکھا کہ اب وہ بیٹے اٹھا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ماں کا سب سے بڑا فخر یہی ہوتا ہے کہ جوان بیٹے اپنی ماں کے جسد اطہر کو اٹھائیں، جنازے کو اٹھائیں، اور اپنے ہاتھوں سے ماں کو قبر میں اتاریں. تو میں نے کہا کتنی قابل فخر صورتحال ہے کہ اب سیدہ سلطانہ، ظاہر ہے کہ جو مرحوم ہے اس کو تو سب پتہ چل رہا ہے کہ کیا کچھ اراؤنڈ میں ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا بلیو ہے. اب وہ ان کو وہ اٹھا رہے ہیں بیٹے، اور لوگ بھی ساتھ ہیں. تو ماں کی فخر اور مسرت کا کیا عالم ہوگا. جانا تو سب نے ہے، لیکن جو بیٹا امریکہ میں تھا وہ بھی پہنچ گیا. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے فاصلے ایسے سمیٹ دیے کہ یہ بھی پہنچ گیا، اور وہ جنازے کو اٹھا رہے ہیں. اس نظارے، اتنی سی ویڈیو تھی بند ہوگی، تو بس اس نظارے نے مجھے بہت رلایا. یہ کتنی قابل فخر صورتحال ہے. اب یہ اپنے ہاتھوں سے ماں کو قبر میں اتاریں گے تو
ماں کا کلیجہ تو ٹھنڈا ہوگا کہ میرے بیٹوں نے مجھے اتارا ہے۔ اب ہم نے جب اپنی ماں کو قبر میں اتارا تھا، میری ماں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ تمہارے نانا قاری سید قاری ابو الحسن، کیونکہ میری والدہ بھی جو ہے وہ حسینی سید تھیں، ہاشمی سید تھیں، میرے نانا جو ہے قاری سید ابو الحسن ہاشمی، منچن آباد کے اندر ان کا ادارہ تھا، وہاں ان کی خانقاہ تھی، بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ تو فرمایا ان کی اماں جب فوت ہوئی، میرے نانا کی والدہ جب فوت ہوئیں، اس کے 6 مہینے میں جو ہے وہ نانا بھی فوت ہو گئے۔ ایسی محبت تھی اپنی ماں کے ساتھ، 6 مہینے میں وہ بھی چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی اماں کا جسد قبر میں اتارا تو اس قبر کے پاس رکھ دیا۔ پہلے تو نانا نے ان سے اپنی اماں سے کوئی بات کی، اماں سے جب بات کی تو ان کی جو اماں تھی، یعنی ہماری گویا کہ پرنانی ہوئی، تو وہ باقاعدہ مسکرائیں، باقاعدہ کچھ مسکرائیں۔ جیسے مسکرائیں تو نانا جو ہے خوش ہو کے پیچھے ہٹے اور مسکراتے ہوئے باہر آئے اور کہا کہ الحمدللہ میری اماں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا اور جنت میں پہنچی ہیں، مطلب بخشش کے فیصلے ہو گئے، یہ کہہ کے آئے۔ اچھا، یہ اماں نے ہمیں قصہ سنا رکھا تھا۔ اب میری اماں جب دنیا سے گئیں اور یہ جنازے کی ساری صورتحال بنی تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرا 5واں نمبر ہے بھائیوں میں، میرے پاس چھٹا ایک اور اوپر 4 بڑے بھائی ہیں، ان میں عالم فاضل بھی ہیں سارے۔ تو میں نے بھائیوں سے کہا کہ تدفین سے پہلے قبر کے کنارے اماں کی چارپائی رکھ دینا، اور پردہ، کیونکہ لیڈیز کا جب ہوتا تو آپ کو ہوتا پردہ ہم تان دیتے ہوتے ہیں، تو میں اکیلا اماں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، میں نے یہ سوچا کہ نانا کی سنت پوری کروں گا، نانا نے اپنے اماں کے ایسا کیا تو واقعی ایسا ہوا، تو میں اماں کے ساتھ یہ ایک سنت نانا کی پوری کرنے کے لیے میں ایسا کروں گا، تو بھلے وہ جو میں نے کہا وہ پورا ہوتا یا نہیں، پھر میں مسکراتا ہوا آؤں گا۔ میں نے یہ سوچا، تو اتباع سنت کے لیے میں نے، جب وہ بھائی سارے پیچھے ہٹ گئے، ان کو پتا تھا کہ منیر کو اماں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور اماں کو منیر سے جو تعلق تھا وہ کسی سے نہیں ہے، تو لہٰذا سب ہٹ گئے اور وہ پردے میں صرف اکیلا ہوں، اماں سامنے ہیں۔ تو میں اماں سے بات کر رہا ہوں، ہم اپنی اماں کو اماں جی کہتے تھے، اماں جی یا اماں، اور والد صاحب کو ابا جی کہتے تھے۔ تو میں نے کہا اماں، آپ دنیا سے چلی گئی ہیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے نانا نے اپنی اماں سے بات کی تھی، تو ان کی اماں نے مسکرا کے بتا دیا تھا کہ میں اللہ کی جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ تو اماں، اب میں اپنی نانا کی سنت کو پوری کرنے کے میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اللہ کی جنت اور رضا میں اگر پہنچ گئی ہیں تو یا تو رات کو خواب میں آ کے مجھے بتا دیں کہ مجھے اطمینان ہو جائے، کیونکہ مجھے آپ سے جو تعلق ہے آپ جانتی ہیں، یا ابھی آپ مسکرا کے مجھے بتا دیں کہ آپ واقعی اللہ کی جنت کو پا لیا ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، اماں یوں مسکرائی جیسے دنیا میں مسکراتی تھی، اور باقاعدہ یوں مسکرائی، اور میں بلکہ یہ اس مسکراہٹ کو دیکھا میں ایک دم بکھلا گیا، ایک نور اس مسکراہٹ میں یوں آیا۔ میں نے کہا یہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا۔ تو میں جب یوں جھنجھلاہٹ سے دوبارہ دیکھا، اماں نارمل ہو گئی، لیکن انہوں مسکرا کے میں سمجھ گیا کہ او ہو، یہ حقیقت ہوگی جس کو میں جو سوچ رہا تھا نانا کی نقل کروں گا۔ جب یہ نظارہ دیکھا اور اماں اس کے پرسکون ہو گئیں، لیکن اماں نے باقاعدہ یوں مسکرائیں اور ایک مسکراہٹ کا روشنی میرے چہرے پہ پڑی۔ اب یہ نظارہ دیکھا تو میں واقعی مسکراتا ہوا پردے سے باہر نکلا، تو میرے بڑے بھائی حافظ سراج صاحب کہتے کی ہوا ہے، ماشاء کچھ کشف ہوا ہے؟ میں کہ ماشاءاللہ جنت اور رضا مل گئی۔ اماں نے ہاتھ کے ہاتھ مجھے بشارت دے دی کہ بیٹا فکر نہ کر، میں ایسی جگہ پہنچی ہوں، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ایسے رشتے ہیں دوستو، اس لیے ماں باپ کے رشتے کی قدر کرو، اور یہ جب تک ہیں جتنے بھی ان کے پیر دھو کے پی سکتے ہو تو پی لو۔ اور میں نے کیا نہیں جتنے کہ اپنے ماں باپ کی محبت ان کو خوش کرنے اور اس سے دعائیں لینے کے لیے، اور اللہ نے کرنے کا موقع دیا،
الحمدللہ اللہ اس کی برکت عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ سید فہد حسین، سید زاہد حسین، سید طلحہ حسین اور سید حسن حسین، یہ چاروں بھائی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان سب جو ہے بھائیوں کے ساتھ ہم سب تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے غم میں پورے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو قرار عطا فرمائے۔ آج بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ 2:30 بجے 2:30 PM ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق مراقبہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں وقت کے اولیاء کاملین اور قطب عالم و تکوین مراقبہ کرتے ہیں، اور اس میں تقریباً 70,000 کی تعداد کچھ عرصہ پہلے اب 1,00,000 کے قریب لوگ ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں اپنے اپنے مقام پہ بیٹھتے ہیں، اور میرے مریدین بھی اس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو سب ہم یہ مراقبہ کرتے ہیں 2:30 بجے نیو یارک ٹائم پہ، 2:30 سے 3 پاکستان اور امریکہ انڈیا میں جو ٹائم ہے اس حساب سے سب مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ ان کے اسباق چل رہے ہیں تزکیے کے، 4 سبق ان کے ہو چکے ہیں۔ پہلا ذکر جو تھا، ذکر جو ہے لطیفہ قلب بزبان خیال برائے دفع شہوت و غفلت، اس کا نور جو ہے زرد رنگ کا، مٹیالہ رنگ کا، یہ اور یہ الٹے پستان سے 2 انگل نیچے یا لطیفہ قلب ہے، اور یہ اس کا مراقبہ مکمل ہو چکا ہے، اس سے شہوت و غفلت ختم ہوتی ہے۔ دوسرا جو ذکر تھا، ذکر لطیفہ روح بزبان خیال برائے دفع غیظ و غضب، یہ بیجا غصہ، یہ لطیفہ روح، یہ 2 انگل نیچے سیدھے پستان کے پہلو کی طرف لطیفہ روح، اس کا نور سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور تیسرا ذکر لطیفہ سر بزبان خیال برائے دفع حرص و طمع، حرص و طمع ختم ہوتی ہے اس سے، اس کا نور سفید ہوتا ہے، اس کا مقام یہ جو ہے الٹے پستان کے برابر، الٹے پستان کے برابر ہے، یعنی وسط سینہ کی طرف، یہ لطیفہ سر ہے۔ اس کے بعد لطیفہ ذکر لطیفہ خفی بزبان خیال برائے دفع بخل و حسد، حسد و بخل ختم ہوتا ہے، اس کا نور سیاہ ہوتا ہے۔ یہ اب تک مراقبہ چل رہا تھا پوری دنیا میں اس وقت سب کا، تو آج یہ مراقبہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب 5واں جو ہے وہ ذکر آپ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ لطیفہ خفی کا مقام سیدھے پستان کے برابر وسط سینہ کی طرف 2 انگل کے فاصلے پر، یہاں پر اس کا مقام ہے۔ آج جو ہے لطیفہ اخفا، ذکر لطیفہ اخفا بزبان خیال، اس کو مریدین ناظرین دنیا بھر میں جو مراقبے میں ہوتے وہ نوٹ کر لیں۔ ذکر لطیفہ اخفا بزبان خیال برائے دفع کبر و فخر، تکبر غرور، یہ اس کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ وہ ذکر ہے۔ اس کا نور سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ اس کا مقام یہ بالکل وسط سینہ، بیچ میں، دونوں پستانوں کے درمیان میں، بیچ میں ذرا اوپر کی طرف، یہ مقام جو ہے اس کا لطیفہ اخفا کا ہے، اور یہ ولایت محمدیہ کا مقام ہے، سب سے اعلیٰ لطیفہ یہی ہے۔ تو آج سے اس کا مراقبہ جو ہے آپ حضرات پوری دنیا میں جو بھی لوگ مراقبہ کرتے وہ کریں گے، اور طریقہ میں نے اس کا بتا رکھا آپ کو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، اور یہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور فیض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر اتر رہی ہے۔ ان کے دل سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نور پہنچا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب نبیوں میں دلوں میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا میرے قلب، میرے دل میں آیا، میرے دل سے پھر آپ سب مریدین مصرین کے قلب کے اندر نور آ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ قلب جو ہے، یا وہ جو ہے لطیفہ جو ہے، یا اب لطیفہ اخفا، اب لطیفہ اخفا کے اندر جو داخل ہو رہا ہے وہ نور، اور لطیفہ اخفا اس خوشی میں کہ اللہ کا نور داخل ہو رہا ہے، تو وہ لفظ اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یوں بیٹھ کے اس اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے۔ جیسے میں نے بتایا وہ باقاعدہ آواز آپ کو آئے گی، کیونکہ پہلے لطیفوں کی جو مشق ہو چکی ہے، بہت سو کو باقاعدہ اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، یا اس جگہ پر تھوڑی سی چبھن محسوس ہوتی ہے، یا وہاں پر تھوڑی سی حرکت محسوس ہوتی ہے، جنبش ہوتی ہے۔ اس سے سمجھ جائیں کہ اس جگہ پر جو ہے وہ گویا کہ اللہ اللہ کا ذکر شروع ہو گیا، یہ لطیفہ اللہ اللہ پکار رہا ہے اور اللہ کا نور داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ مراقبہ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں اس میں، بس آنکھیں بند کر کے زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، بس یہ تصور باندھنا، یہ روشنیاں یہ فانوس کے بلبوں کی طرح ایک دوسرے سے گزرتی یہاں پہ آ رہی ہے، اور وہ لطیفہ جو ہے وہ اللہ 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 پکار، اور ہم وہ اللہ اللہ کو سنتے ہیں۔
اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے اولیاء اللہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ، وہ ایسے سو نہیں رہے ہوتے، ہم سوچ کے بزرگ سو رہے ہیں، سو نہیں، وہ اصل میں ان کی یہ لطائف چونکہ اللہ کے نام سے جاری ہوتے اور اللہ کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ اللہ کا ذکر، اور وہ اللہ اللہ وہ قلب یا وہ لطیفہ اتنا خوبصورت آواز ہوتی ہے کہ آپ اگر کبھی سنیں تو آپ کو اتنا مزہ اور لطف آتا ہے کہ آپ اس میں مست ہو جائیں گے، آپ اس مراقبے سے گھنٹوں گھنٹوں نہیں اٹھتے، یہ ایسا راز ہے۔ اس لیے ناظرین حاضرین نوٹ کر لیں، آج سے ذکر لطیفہ اخفا یعنی 5واں سبق ان کا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بزبان خیال یعنی خیال کی زبان سے، زبان بدن کی زبان سے نہیں بولنا، تصور۔ اس سے کیا ہوگا؟ کبر اور فخر، آپ کا غرور ختم ہوگا، اور اس کا نور سبز ہے، بس وہ انوارات جب ظاہر ہوتے ہیں، سبز نور ظاہر ہو تو سمجھو کہ لطیفہ اخفا کا نور ہے، سیاہ نور ظاہر ہو تو سمجھو لطیفہ خفی کا نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی سبز نور ظاہر ہو سمجھو لطیفہ اخفا ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک کا اپنے اپنے رنگ کا نور جب ظاہر ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں لطیفے کا یہ نور ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کے یہ سبق نوٹ کر لیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کا قبول فرما، یا اللہ جو مومن مومنہ گزر چکے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ خاص طور پہ سید فہد حسین صاحب ہمارے عزیز داماد، ان کی والدہ ماجدہ کا کراچی پاکستان میں انتقال ہوا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان سب بھائیوں کو جو ان کے وارث ہیں، ان سب بھائیوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، اور عزیز و اقارب سب جو رشتہ دار بے چین بے قرار ہیں یا اللہ سب کو قرار عطا فرما۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ برادر مکرم، ہمارے مکرم فرما ڈاکٹر محمد طاہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کے پچھلے دنوں میں ان کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا عمران طاہر کا، عمران طاہر کی بھی دعا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ بوڑھے ماں باپ کی جو وہ جسد کو جوان اولاد اٹھائے تو ماں باپ کو فخر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ڈاکٹر محمد طاہر صاحب پر ایسی آزمائش ٹوٹی ہے کہ ان کے بوڑھے کندھوں نے جوان بیٹے کی جو وہ میت کو اٹھایا اور جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر محمد طاہر صاحب کی کفایت فرمائے، ان کی دلوں کو اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، ان کی اہلیہ دونوں کے دلوں کو قرار عطا فرما۔ ایک ہی بیٹا تھا ان کا اکلوتا بیٹا، اور ان کی وفات اور جوانی کی حالت میں بیٹے کا جانا اور بڑھاپے میں ماں باپ کا اس خبر کو سننا، یا اللہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ یا اللہ ان کے دلوں کو تو ہی سنبھال، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور عمران طاہر کو یا اللہ جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مختلف حادثات میں مارے گئے ہیں، یا اللہ سب کو یا اللہ جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی شہادتوں کا قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین ناظرین جتنے بھی ہماری اس تزکیہ ورکشاپ میں شریک ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کا آنا مبارک فرما، یا اللہ ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔